کہ جب جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ خیبر و خندق ہوئی، تو زمانے میں بھی کچھ افراد ایسے تھے کہ جو میدان سے چلے جاتے تھے، جبکہ وہ رسول اللہ کو دیکھ رہے تھے، مولا متقیان کو دیکھ رہے تھے، لیکن 16,000 افراد سلیمان کے پاس نام کی حد تک موجود تھے، لیکن جب وقت آیا اور عمل کا میدان کا وقت شروع ہوا تو اس وقت صرف 4,000 افراد ایسے تھے کہ جو میدان میں آئے، کہ امام معصوم نے ان کے اوپر لعنت بھیجی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا پروگرام اس عنوان پر رہے گا کہ جو تاریخی مناسبتیں سارا سال آتی رہتی ہیں اور اہل بیت کرام علیہ السلام سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن ممبر پر اس کا ذکر کم کیا جاتا ہے، انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے ان تاریخی مناسبتوں کا آپ کی خدمت بیان کریں، اور یہ ذکر کریں کہ تاریخ سے سبق لینا کتنا ضروری ہے۔ آج کل کے زمانے میں ہم نے بہت ساری چیزوں کو کلی طور پر تو سن لیا ہے، اہل بیت کی مظلومیت سے واقف ہیں، اہل بیت کے فضائل سے واقف ہیں، لیکن اہل بیت کی زندگی میں بہت سارے پیچ و خم ایسے ہیں کہ جس سے شاید ہمارے نوجوان اتنے واقف نہیں ہیں۔ لہٰذا ہم کوشش کریں گے کہ ان باریک اور ریز موارد کو کہ جو اہل دقت کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوں گے، انشاءاللہ ان تاریخی مناسبتوں کا آپ کی خدمت بیان کریں، تاکہ ہمارے نوجوانوں کے لیے مزید اہل بیت کی زندگی کے چھپے ہوئے پہلو آشکار ہو سکیں۔ آج ہم انشاءاللہ قیام توابین پر گفتگو کریں گے۔ پہلی ربیع الثانی کی تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جس میں توابین نے قیام کیا، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ 5 ربیع الثانی کو، اور بعض نے اس کی مختلف اور تاریخیں بیان کی ہے، لیکن بہرحال جمادی الثانی سے لے کر ربیع الاول سے لے کر ربیع الثانی کے درمیان یہ وہ ایام تھے کہ جس میں توابین نے قیام کیا ہے اور بنی امیہ کے خلاف خروج کیا ہے۔ سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توابین ہے کون؟ توابین کے اگر لغوی معنی دیکھا جائے تو وہ افراد کے جنہوں نے بہت زیادہ توبہ کی، اور اصطلاحی طور پر اور تاریخ کے اندر توابین اس گروہ کو کہا گیا کہ جو واقع کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شریک نہیں ہو سکے تھے، یا اپنی کسی غلطی کی وجہ سے وہ شریک نہیں ہو پائے، اور انہوں نے پھر بعد میں جا کر توبہ کی اور پروردگار سے معافی طلب کی، اور امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پھر ظالمین کے خلاف خروج کیا، قیام کیا، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ تو توابین اس گروہ کو کہا جاتا ہے کہ جو واقع کربلا کے بعد پیدا ہوا، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس گروہ کا تعلق کہاں سے تھا؟ یہ گروہ کوفہ سے تعلق رکھتا تھا، اور کوفے کے اندر وہ افراد کے جو محبان اہل بیت تھے، انہوں نے بالآخر آپس میں گروہ باندھ کر یہ سوچا کہ اب ہمیں چاہیے کہ بنی امیہ کے خلاف قیام بھی اس وقت پیش آیا ہے کہ جب یزید واصل جہنم ہو چکا تھا، اور تقریباً اس کے اگلے ہی سال توابین نے مل بیٹھ کر یہ سوچا کہ اب بنی امیہ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے اور اہل بیت کو حکومت دے دی جائے۔ اس خاطر انہوں نے کوفے ہی سے قیام کا آغاز کیا۔ اس زمانے میں کوفہ کے اندر زبیریوں کی حکومت تھی۔ عبید اللہ بن زیاد یزید کے جانے کے ساتھ ہی اس کو بھی کوفہ سے فارغ کر دیا گیا، اور وہ کوفہ سے فرار اختیار کر گیا، اور خود ابن زیاد شام پہنچ گیا۔ جب کوفہ خالی ہو گیا کسی بھی گورنر سے، تو عبداللہ بن زبیر نے اپنے کسی نمائندے کو کوفے پر منصوب کیا، اور یہاں سے زبیریوں کی حکومت کا بھی کچھ حد تک آغاز ہوا ہے۔ زبیری ویسے تو مکہ مدینہ پر حکومت کرتے تھے، لیکن کوفہ کے اندر بھی انہوں نے اپنی حکومت کا یہاں سے آغاز کیا۔ توابین تقریباً 16,000 افراد تھے، اور 16,000 افراد نے اپنے نام سلیمان بن سرد خزائی کے رجسٹر میں ثبت کروائے تھے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور بنی امیہ کے خلاف قیام کریں گے، اور ان کی حکومت کو تہس نہس کر دیں گے، اور ان سے حکومت لے کر اہل بیت کے سپرد کریں گے۔ 16,000 افراد نے دستخط کی تھی اور اپنے نام درج کروائے تھے سلیمان کے رجسٹر کے اوپر، لیکن جب جنگ کا وقت آیا تو ان 16,000 میں سے صرف 4,000 افراد ایسے تھے کہ جو جنگ کرنے کے لیے موجود تھے۔ اور اس سے پھر ہمیں سمجھ آتا ہے کہ کوفے والوں کا اور مجموعی طور پر ہر انسان کا مزاج کیا ہوتا ہے، کہ جب واقعاً عمل کے میدان کا وقت آتا ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ میدان جنگ میں آ کر کھڑا رہ سکے اور اپنی جان قربان کر سکے۔ یہ سلسلہ ہمیں صحابہ کرام کے زمانے سے بھی نظر آتا ہے کہ جب جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ خیبر و خندق ہوئی، تو زمانے میں بھی کچھ افراد ایسے تھے کہ جو میدان سے چلے جاتے تھے، جبکہ وہ رسول اللہ کو دیکھ رہے تھے، مولا متقیان کو دیکھ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جنگ میں استقامت دکھانا اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا یہ آسان کام نہیں ہوتا۔
اس لیے 16,000 افراد سلیمان کے پاس نام کی حد تک تو موجود تھے، لیکن جب وقت آیا اور عمل کا میدان کا وقت شروع ہوا تو اس وقت صرف 4,000 افراد ایسے تھے کہ جو میدان میں آئے۔ یہ جو توابین کا گروہ ہے، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں جناب زین الکبریٰ سلام اللہ کی مظلومیت کو دیکھ کر اور اس خطبے کو سن کر جو بی بی نے کوفہ میں ارشاد فرمایا، بطور خاص اس جملے کو سن کر کہ شہزادی نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم ایسے ہو کہ جو پہلے وعدہ کرتے ہو اور پھر اسے وفا نہیں کرتے، اور تمہاری مثال قرآن کی اس آیت کی طرح ہے کہ جس میں ایک بڑھیا کا ذکر کیا گیا، اور سورہ نحل کی آیت نمبر 92 ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جو ایک خاتون تھی، تمہاری مثال اس خاتون کی طرح نہ ہو جائے کہ جو سارا دن دھاگا بناتی رہتی تھی، اور پھر جب دھاگے کو استعمال کرنے کا وقت آتا تھا تو وہ اپنا سارا بنایا دھاگا کھول کے دوبارہ سے برباد کر دیتی۔ تم لوگ ایسے ہی ہو کہ جنہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، عبادات کی ہیں، شریعت کی پابندی کی ہے، تم نام لینے والے ہو قرآن کا، اہل بیت کا، لیکن جب وقت آتا ہے اور موقع آیا ہے کہ اس موقع پر تم اہل بیت کے ساتھ اپنی جان کو قربان کرو تو پھر تم پیچھے ہٹ جاتے ہو، اور تم میں سے وفا کرنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ شہزادی کے اس خطبے کے وجہ سے ایک جوش ولولہ کوفیوں کے اندر پیدا ہوا تھا، اور انہیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ ہم نے اس موقع پر کہ جب ساتھ دینا چاہیے تھا نواز رسول کا ساتھ نہیں دیا، اب ہم کسی طریقے سے اپنی ذلت کے داغ کو مٹائیں گے اور مقابلہ کریں گے، ظالم حکمرانوں کا، قاتلین کا مقابلہ کریں گے، اور اگر ہو سکا تو ان کو واصل جہنم کریں گے اور ان سے حکومت لے لیں گے، اور اگر نہیں بھی ہوا تو کم از کم ہم بھی اسی راستے میں جا کر شہید ہو جائیں گے جس راستے پر امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان کو قربان کیا۔ تو اس رسوائی کے داغ کو مٹانے کے لیے اور سچی توبہ کرنے کے لیے انہوں نے قیام کے راستے کو اختیار کیا۔ اب آپ محسوس کیجئے گا کبھی کبھار لوگوں کے جو کامنٹس ہوتے ہیں اور لوگوں کے جو دباؤ ہوتا ہے، اس پریشر میں آ کر انسان کسی بھی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ سلیمان بن سرد خزاعی یہ صحابی رسول تھے، اسی طریقے سے توابین کے لشکر کے اندر جو چند گنے چنے افراد تھے، بالخصوص جو سربراہان لشکر تھے، وہ صحابیوں سے تعلق رکھتے تھے، صحابہ کی فہرست کے اندر شامل تھے۔ اسی طریقے سے بعد میں جو آنے والے افراد تھے وہ تابعین تھے، تو سارے بڑے جلیل القدر افراد تھے، لیکن چونکہ جب عوام کا پریشر آئی اور بار بار گلی کوچوں کے اندر یہ بدنامی کا جملہ سنتے تھے کہ تم نے حسین کو بلا کر حسین کا ساتھ نہیں دیا، تم نے مسلم ابن عقیل کا ساتھ نہیں دیا، تم کتنے برے ساتھی ہو، تم کتنے برے دوست ہو، یہ جملے سن سن کر بیزار ہو چکے تھے اور چاہتے تھے کہ ہم کسی طریقے سے اس داغ کو مٹائیں اور توبہ کرتے ہوئے ہم صحیح راستے پر آ کر اپنی جان یا تو دے دیں یا کم از کم سامنے والوں کی جان لے کر حکومت کو تک پہنچ جائیں اور حکومت پھر اہل بیت کے سپرد کریں۔ تو آپ محسوس کیجئے گا کہ کبھی کبھار لوگوں کا پریشر انسان کو بہت سارے کام کروا رہا ہوتا ہے۔ جب تک امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں کوئی پریشر نہیں تھا، کوئی برا بلا کہنے والا نہیں تھا، سب تعریف کرنے والے تھے، سب حالات کو دیکھ رہے تھے کہ حالات بہت زیادہ خطرناک ہے، اس لیے سب کو خاموشی اختیار کر لینی چاہیے، اس وقت تک یہ افراد بھی اپنے گھر میں بیٹھے رہے۔ لیکن جب لوگوں کا سوشل پریشر بڑھ گیا تو اس وقت پھر ان سے بھی رہا نہیں گیا اور توبہ کے راستے کی طرف آئے۔ انشاءاللہ ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے کہ ان کی توبہ کیا سچی توبہ ہے یا اس توبہ کو سچی توبہ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ سارے معاملات پروردگار کے پاس ہے، لیکن جو تاریخ شواہد ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی گفتگو کی جائے گی۔ تو سوشل پریشر کبھی کبھار انسان کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ بڑے سے بڑا کام بھی کر جائے۔ آپ نے یہ روایات سنی ہوں گی کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے پروردگار سے یہ عرض کیا کہ پروردگار یہ مجھے نبی نہیں مانتے، نبی نہ مانے، میرے قوم والے کلمہ نہیں پڑھتے، کلمہ نہ پڑھیں، یہ آخرت سے نہیں ڈرتے ہیں، نہ ڈریں، لیکن کم از کم یہ میری توہین تو نہ کریں کہ تو جھوٹا نبی ہے، نعوذ باللہ، تو جادوگر ہے، تو مجنون ہے، تو دیوانہ ہے، تو شاعر ہے، کم از کم یہ تانے تو مجھے نہیں دیں، کم از کم میری عزت تو کریں کہ ہاں میں رسول ہوں اور خدا کی طرف سے بھیجا ہوا نمائندہ ہوں۔ تو اس لیے کبھی کبھار لوگوں کے جو تانے ہوتے ہیں وہ برداشت نہیں کیے جاتے۔ اسی طریقے سے حضرت ایوب علیہ السلام کے زمانے میں ملتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر جب مشکلات پر مشکلات آنے لگی اور لوگوں نے کہا کہ اگر تو واقعا سچا نبی ہوتا تو کم از کم دعا کر کے اپنے اوپر سے تو مصیبتیں ہٹا سکتا، تو اپنے اوپر آنے والی مصیبتوں کو نہیں ہٹا سکتا، تو ہمیں کیا مصیبت سے نکالے گا؟
تو جب یہ مذاق جناب ایوب علیہ السلام کا بنایا گیا تو ایوب علیہ السلام نے پروردگار سے عرض کیا، پروردگار میں اپنے بدن کی کمزوری برداشت کر سکتا ہوں، اپنے اہل و عیال کی مصیبتوں کو برداشت کر سکتا ہوں، اپنے رزق اور روزی کی مصیبتوں کو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن میری عزت لوگ نہ کریں اور مجھے اس نظر سے دیکھیں کہ تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا اور تو جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، کہا کہ یہ میں برداشت نہیں کر سکتا، اے پروردگار مجھے یہ حوصلہ دے کہ میں ان کے طعنوں کو برداشت کر سوں اور سن سکوں۔ دونوں ہی نبیوں کی طرف یہ پروردگار کی وحی نازل ہوئی، اور باقی انبیاء نے بھی جو نبی یہ شکایت کرتے تھے، پروردگار کی طرف سے آواز آئی کہ تم اپنی کیا بات کرتے ہو، لوگ تو مجھ خدا کی بھی پرواہ نہیں کرتے، لوگ تو مجھے بھی خدا نہیں مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی خدا ہوتا تو یہ نہ ہو رہا ہوتا، کوئی خدا ہوتا تو وہ نہ ہو رہا ہوتا، اور میری خدائی پر بھی اشکال کرتے ہیں۔ تو اگر تمہاری نبوت پر کوئی اشکال کرتا ہے تو تمہیں برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ مجھ سے بھی جب اس طرح کا دعویٰ اور اس طرح کا جھگڑا کر سکتے ہیں تو یقیناً تمہارے بارے میں اس طرح کے جملے کہہ سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ سوشل پریشر برداشت کرنا آسان کام نہیں ہوتا، اور توابین سے یہ سوشل پریشر برداشت نہیں ہوا اور انہوں نے توبہ کے راستے کو اختیار کیا، اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کی توبہ سچی توبہ مانی جائے گی یا جھوٹی توبہ ہوگی، یا ہم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم کوئی فیصلہ کرنے والے نہیں، خصوص اس وقت کہ جب معصومین نے بھی ان کے بارے میں کوئی بات بیان نہیں فرمائی ہے، یا کم از کم ہم تک نہیں پہنچی ہے۔ اگر کسی معصوم کا کوئی جملہ آ جاتا یا تواتر کے ساتھ آیا ہوتا کہ ان کی توبہ بالکل سچی توبہ ہے، یہ حقیقی توبہ کرنے والے تھے، ان کا مقام جنت الفردوس میں بہت اعلیٰ ہے، یہ شہدائے کربلا کے ساتھ مشہور ہیں، اگر اس طرح کے کلمات آئے ہوتے معصومین کی روایات کے اندر تو یقیناً سمجھ میں آ جاتا کہ توابین کی توبہ 100% قبول ہے، کیونکہ معصوم نے بیان فرما دی۔ اسی طریقے سے معصوم کا اگر یہ جملہ آ جائے کہ نہیں، ان کے اوپر فرض کیجئے کہ تھوڑی دیر کے لیے کہ ان کے اوپر لعنت ہو، انہوں نے جھوٹی توبہ کی ہے، انہوں نے صحیح توبہ نہیں کی، اگر معصوم کسی کے بارے میں کہہ دے تو پھر ہم معصوم کی جملے کو اہمیت دیں گے اور معصومین کے کہنے کے مطابق ان کو ویسے ہی سمجھیں گے کہ جیسے معصومین نے بیان کیا ہے۔ اسی لیے ہم بڑے اطمینان کے ساتھ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں زیارت عاشورہ؟ کیونکہ زیارت عاشورہ میں جب کچھ نام آتے ہیں جن کے اوپر لعنت بھیجی گئی ہے تو ہم اس لیے اطمینان کے ساتھ ان پر لعنت بھیجتے ہیں کیونکہ امام معصوم نے ان کے اوپر لعنت بھیجی، یہ جانتے ہیں کہ کس کی عاقبت بخیر ہے اور کس کی عاقبت بری ہے، اس لیے جب انہوں نے کہا ہے کہ ان کے اوپر لعنت ہے تو یقیناً ان کے اوپر لعنت ہونی چاہیے۔ تو توابین کے بارے میں معصومین کا کوئی فرمان ہمیں نظر نہیں آتا سورہ کے اندر کہ ان کی عاقبت اچھی رہی یا ان کی عاقبت بری رہی، اور ان کی تعریف کے اندر بھی کوئی جملے ہمیں نہیں ملتی ہیں اور تنقید کے اندر بھی کوئی جملے ہمیں نہیں موصول ہوتے ہیں، اس لیے ہم ان کے بارے میں ایک طرح سے خاموشی اختیار کریں گے۔ لیکن وہ جملہ کہ جو مولا سید سجاد کا جناب مختار کی تائید میں آیا ہے، اس جملے سے استفادہ کرتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ توابین بھی کسی حد تک معصومین کی تائید رکھتے تھے۔ کون سا جملہ؟ جب لوگوں نے جا کر مولا سید سجاد سے یہ معلوم کیا کہ کیا مختار ثقفی کو آپ نے اجازت دی ہے اور آپ نے حکم دیا ہے کہ یہ انتقام لے، تو مولا سید سجاد نے محمد حنفیہ کے سامنے، جو محمد حنفیہ چچا ہوتے تھے مولا سید سجاد کے، جناب محمد حنفیہ سے فرمایا کہ یا عمی لو ان عبدا زنجیا تعصب لنا اہل البیت لوجب علی الناس موازرتہ، کہ اے چچا جان، اگر کوئی سیاہ فام غلام بھی ہم اہل بیت کے لیے میدان میں آئے تو لوگوں پر واجب ہے کہ اس کی مدد کریں۔ ایک سیاہ فام غلام بھی اگر کوئی آتا ہے میدان میں اور ہم اہل بیت کی حمایت میں کوئی بات کرتا ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ اس کی حمایت میں اس کا ساتھ دے۔ تو توابین جو غلام نہیں بلکہ صحابہ کا گروہ ہے، تابعین کا گروہ ہے، اگر انہوں نے اہل بیت کی حمایت کے اندر آواز بلند کی ہے تو چاہیے تھا کہ ان کا ساتھ دیا جائے اور اہل بیت کی حمایت کرنے والوں کی مدد کی جائے۔ اس انداز سے دیکھا جا سکتا ہے کہ توابین کا انشاءاللہ جو قیام ہے وہ خدا کے نزدیک قابل قبول ہوگا اور انشاءاللہ اس کے اوپر انہیں پاداش ملے گی اور اجر ملے گا۔ البتہ وہ روایت ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ رہنی چاہیے کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت سے ہوتا ہے، تو ہمیں نہیں معلوم کہ کسی کا عمل کس نیت کے ساتھ ہے۔ پیغمبر کے زمانے میں ایک شخص جنگ کر رہا ہے، پیغمبر کی ہمراہی میں لڑ رہا ہے، لڑتے لڑتے شہادت کے قریب پہنچ گیا، کسی نے جا کر کہا کہ تجھے شہادت مبارک ہو، تجھے جنت مبارک ہو، لیکن اس نے سامنے سے جملہ کہا کہ میں جنت کے لیے اور اسلام کے لیے تھوڑی جان دے رہا تھا، میں تو اپنے قبیلے کو بچانے کے لیے
تمہارے ساتھ شریک تھا۔ تو پیغمبر تک جب یہ اطلاع پہنچی، جب کہ وہ شخص 7 کافروں کو واصل جہنم کر چکا تھا، لیکن پیغمبر نے فرمایا چونکہ اس کی نیت اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، جنت کے لیے اور اپنی عاقبت بخیر کرنے کے لیے نہیں تھی، اس لیے یہ اس کی شہادت نہیں ہے بلکہ یہ ہلاک ہوا ہے اور یہ جنت میں نہیں گیا کیونکہ اس کی نیت اللہ کے لیے نہیں تھی۔ تو گرچہ رسول اللہ کے ساتھ بھی اگر کوئی ہو لیکن اس کی نیت پاک نہ ہو تو ہم اس کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ اس لیے توابین کا ظاہری طور پر جو قیام ہے وہ بہت بہترین قیام ہے اور بہت زبردست انہوں نے کام کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ فیصلہ 100% نہیں کر سکتے، البتہ مجموعی طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ توابین نے کس طرح سے قیام کیا اور کیا ان کی سوچ تھی۔ اس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ انہیں اچھی پاداش پروردگار کی طرف سے ملے گی کہ کم از کم انہوں نے توبہ کی اس موقع پر کہ جس موقع پر جانا چاہیے تھا نواسے رسول کی مدد کرنے کے لیے، نہیں پہنچے، یہ انہوں نے گناہ کیا، لیکن جب تک انسان زندہ ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس لیے انہوں نے توبہ کے راستے کو اختیار کیا اور ایسی توبہ کی کہ جس توبہ کو کرتے کرتے اپنی جان بھی سپرد کر دی پروردگار کو۔ اس لیے امید ہے کہ انشاءاللہ پروردگار انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ دوسری ایک دلیل بھی موجود ہے، وہ دلیل یہ ہے کہ جب انہوں نے بنی امیہ کا مقابلہ کیا تو بنی امیہ والوں نے عبید اللہ ابن زیاد نے یہ پیشکش کی کہ کس بات پر تم یہ جنگ روک سکتے ہو، تمہیں کتنا مال دیا جائے، تمہیں کتنا پیسہ دیا جائے کہ تم یہ جنگ چھوڑ دو۔ تو جو توابین کے سربراہ تھے انہوں نے جواب میں ان سے کہا کہ ہم صرف 2 شرطوں پر یہ جنگ چھوڑ سکتے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہمیں ابن زیاد دے دو، پھر ہماری مرضی ہے کہ ابن زیاد کے ساتھ کیا سلوک کریں، اور دوسری ہماری شرط یہ ہے کہ مروان کو حکومت سے ہٹا دو۔ جو آل مروان کی حکومت شروع ہو گئی، یزید کے چلے جانے کے بعد یزید کا بیٹا برسر اقتدار آیا، لیکن اس نے یہ کہہ کر کنارہ کشی اختیار کی کہ میں اس تخت پر نہیں بیٹھ سکتا کہ جس تخت پر اہل بیت کا خون موجود ہو۔ میرے باپ نے اور میرے دادا نے اہل بیت کے ساتھ بڑی ناانصافیاں کی ہیں، لہٰذا میں اس تخت کو ٹھوکر مارتا ہوں۔ اور جب وہ اتر گیا تو اس کے بعد مروان بن حکم برسر اقتدار آیا، اس کے بعد پھر مروانیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو کہا کہ مروان تو معزول کر دیا جائے اور ساتھ ساتھ ابن زیاد کو ہمارا سپرد کر دیا جائے، تو پھر ہم یہ جنگ چھوڑ سکتے ہیں۔ تو اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ توابین کا ایم کیا تھا، وہ کسی حکومت کے لالچ میں نہیں تھے، کسی پیسے کے لالچ میں نہیں تھے، کسی منصب کے لالچ میں نہیں تھے، بس وہ یہ چاہتے تھے کہ اہل بیت کے اوپر جو ظلم ڈھایا گیا ہے اس کا کسی طریقے سے مداوع ہو سکے اور پھر اہل بیت کو ان کا جو اصلی مقام ہے وہ لوٹا دیا جائے۔ تو توابین کا اس طریقے سے سلسلہ شروع ہوا اور واقعہ کربلا سن 61 ہجری کو رونما ہوا۔ تقریباً 4 سال کے بعد سن 65 ہجری کو قیام توابین کا آغاز ہوتا ہے سلیمان بن سرد خزاعی کی قیادت کے اندر، اور یہ کوفہ سے باہر آتے ہیں، ایک مقام پر جمع ہوتے ہیں، وہاں سے پھر یہ کربلا جاتے ہیں۔ کربلا جا کر انہوں نے باقاعدہ امام حسین علیہ السلام پر گریہ کیا ہے، عزاداری برپا کی ہے، اور 3 دن تک روتے رہے، ماتم کرتے رہے، افسوس کرتے رہے کہ ہم سے کتنی بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے، اور اس کے بعد غسل شہادت کر کے اپنے آپ کو پاکیزہ کر کے میدان جنگ کی طرف سے روانہ ہوئے، کفن باندھ کر روانہ ہوئے۔